بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراخی، خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو بس دو چیزوں کا صدقہ دینا اپنی عادت بنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ کا رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور دولت کی بارش ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں کہ آپ صدقہ دیں، بلکہ ایک غریب اور مخ شخص بھی آسانی سے صدقہ دے کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ صرف 2 صدقے دینے سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان صدقوں کو دینے کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب شخص بھی ہیں تب بھی آپ ان صدقوں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ان تمام جوڑوں پر ہر دن صدقہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ہم پر ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس صدقے کو دیتے ہیں؟ اکثر ہم تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی پریشانی یا بیماری یا مصیبت آتی ہے۔ یہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں خوشیاں اور سکون آتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی میں کافی مشکلات آئی۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ کیسے اپنے حالات کو بدل سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو روٹی دے کر اپنی مدد کی۔ اس ایک عمل کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کا رزق بڑھ گیا اور خوشحال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کی برکات نازل ہوتی ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ اگر 2 صدقے بھی دینا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ لگ سکے کہ صدقہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ نہ صرف مالی طور پر مدد دینے کا عمل ہے، بلکہ یہ ایک وسیع اور جامع عمل ہے جس میں انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی میں مصیبتیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے رزق اور دولت میں بھی برکت لاتا ہے۔ مختلف قسم کی بلائیں جو انسان پر آتی ہے، جیسے بیماریاں، حادثات یا رزق کی تنگی، صدقے سے دور ہو جاتی ہے۔ صدقے کے فوائد مال خرچ کرنا شامل نہیں، بلکہ بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی کو اچھی بات بتانا، راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا
اور اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے کام میں شریک ہونا، مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی حالت میں تندرست ہو، جبکہ اس کے پاس دولت کی کمی ہو، عیش و عشرت کی خواہش رکھتا ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے کا سب سے بہتر وقت وہ ہے جب ہمیں خود مالی مشکلات کا سامنا ہو اور پھر ہم دوسروں کی مدد کے لیے دل سے تیار ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے، جس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرے، کم بانٹے، اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داری میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو پیاسے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلانے سے کیا جائے، یعنی صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک نیک عمل شامل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے، کیونکہ کمزور کی مدد کرنا انسان کی دل میں محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ نہیں دیتا کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور آزادی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد اور برکت اسی وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر کے دیکھیں۔ ان سب کو دینے کے ساتھ کچھ دنوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور معجزے دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقوں کو بھی جاری رکھتا ہے، اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے جیسے بلی، کتا، گائے یا بکری کو کھانا یا پانی دینا۔ آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ صدقہ کسی ایسے جانور کو دیں جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا صدقہ ہے جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو اور پیسہ دولت بارش کی طرح بہے، تو اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی دانا ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، کیونکہ اس کا اللہ پر کامل توقع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق میں کمی آ رہی ہے یا آپ کو غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانا دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس صدقے کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ایک بہت بڑے حاکم اور عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے آ کر اپنی غربت اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے اہل و عیال بھی بھوکے ہیں۔ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، لیکن ایک کام کرو، تمہیں صدقہ دینا شروع کرنا ہوگا، اللہ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عزیز کی ہدایت کے مطابق
صدقہ دینا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، میری حالت بہت بہتری آئی ہے اور رزق میں اتنی کشادگی ہو گئی کہ اب اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب تم نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا ہے اور صدقہ دیا تو اللہ نے تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دیا۔